تاریخ کی وہ عظیم جنگ جہاں دنیا کی ریاضی اور منطق ناکام ہو گئی۔ ایک طرف 2 لاکھ کا ٹڈی دل لشکر، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بازنٹائن امپائر، اور دوسری طرف صرف 3000 مسلمان۔ کیا یہ عرب پاگل ہو گئے ہیں؟ موت کے منہ میں خود چل کر آ رہے ہیں۔ موت سامنے کھڑی تھی لیکن کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کیا جذبہ تھا جس نے 9 تلواریں توڑنے والے خالد بن ولید کو سیف اللہ بنا دیا؟ آج ہم وقت کا پردہ سرکا کر دیکھیں گے جنگ موتا کا وہ منظر جو آج بھی دنیا کے ہر ملٹری جنرل کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ قصہ شروع ہوتا ہے 8 ہجری میں، مدینہ کی پرسکون گلیوں سے دور، شام کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ اس دور میں دنیا کا ایک غیر تحریری قانون تھا، ایک ایسا اصول جسے بدترین دشمن بھی نہیں توڑتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عالمی قانون کے تحت اپنے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ کو ایک خط دے کر بصرہ کے حاکم کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ موتا کے مقام سے گزر کر بلقا پہنچے تو وہاں کا گورنر شرحبیل بن عمرو اپنے محل میں تکبر سے بیٹھا تھا۔ یہ گورنر رومن امپائر کا کٹ پتلی حکمران تھا اور عیسائی عرب قبیلہ غسان کا سردار تھا۔ مسافر، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں رسول اللہ کا قاصد ہوں اور شام کے حاکم کی طرف جا رہا ہوں۔ کیا تم بھی اس محمد کے ساتھی ہو جس نے عرب میں ہلچل مچا رکھی ہے؟ میں اللہ کے رسول کا سفیر ہوں۔ شرحبیل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شرحبیل نے تمام سفارتی آداب کو پیروں تلے رونتے ہوئے حضرت حارث کو رسیوں میں جکڑوایا اور پھر بڑی بے دردی سے انہیں شہید کر دیا۔ صحرا کی ریت ایک بے گناہ سفیر کے خون سے سرخ ہو گئی۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ مدینہ کی ریاست کے خلاف براہ راست اعلان جنگ تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر شدید دکھ اور جلال کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ میں جنگ کی منادی کر دی گئی۔ 3000 مجاہدین کا لشکر تیار ہوا۔ یہ اس وقت تک کا مسلمانوں کا سب سے بڑا لشکر تھا، لیکن جس دشمن سے وہ ٹکرانے جا رہے تھے اس کے مقابلے میں یہ تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی۔ روانگی کا منظر انتہائی رقت آمیز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لشکر کو الوداع کرنے مدینہ سے باہر تک آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید جھنڈا تیار کیا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کے ہاتھ میں دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی وصیت فرمائی جو آج بھی جنگی قوانین کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی بچے کو قتل کرنا، نہ عورت کو، نہ بوڑھے کو، گرجوں میں بیٹھے راہبوں کو نہ چھیڑنا، اور نہ ہی کوئی ہرا درخت کاٹنا۔ اور اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ لمبا اور کٹھن سفر طے کرنے کے بعد جب مسلمان اردن کے علاقے مان پہنچے تو جاسوسوں نے ایسی خبر دی جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ خبر یہ تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے خود رومی شہنشاہ ہیراکلیس 1 لاکھ رومی فوجیوں کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرب کے عیسائی قبائل لخم، جذام، بلقین کے مزید 1 لاکھ جنگجو شامل ہو چکے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف صرف 3000 تھکے ہارے مسافر، دوسری طرف 2 لاکھ تازہ دم لوہے میں ڈوبی ہوئی دنیا کی بہترین فوج۔ تناسب دیکھیں تو ایک مسلمان کے حصے میں 66 سے زیادہ دشمن آتے تھے۔ عقل اور ریاضی کے مطابق یہ جنگ نہیں، خودکشی تھی۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میری رائے ہے کہ ہمیں رسول اللہ کو خط لکھ کر صورتحال بتانی چاہیے۔ یہ رائے بہت وزنی تھی اور اکثر لوگ اس سے متفق ہونے ہی والے تھے کہ اچانک ایک شیر کی گرج سنائی دی۔ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی تقریر کی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اے لوگو، خدا کی قسم، تم جس چیز یعنی موت سے ڈر رہے ہو یہ تو وہی ہے جس کی تلاش میں تم گھر سے نکلے ہو، یعنی شہادت۔ ہم لوگوں سے تعداد، طاقت یا کثرت کے زور پر کب لڑے ہیں؟ بدر میں ہمارے پاس کیا تھا؟ احد میں ہم کتنے تھے؟ ہم تو صرف اس دین کے سہارے لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے۔
اٹھو اور آگے بڑھو، اللہ کی قسم دو میں سے ایک بھلائی تو ہمارا مقدر ہی ہے، یا تو ہمیں فتح ملے گی یا پھر شہادت۔ اس آواز نے سوئے ہوئے جذبوں کو جگا دیا، خوف کے بادل چھٹ گئے، فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی، اللہ اکبر۔ اب کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ سامنے 2 لاکھ ہیں یا 20 لاکھ، موت کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ ٹکراؤ تھا 2 مختلف نظریات کا۔ 3000 مجاہدین اس ٹڈی دل لشکر میں ایسے گھس گئے جیسے سمندر میں چھوٹی کشتیاں طوفان کا مقابلہ کرتی ہیں۔ سب سے پہلے کمانڈر رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ نے علم سنبھالا۔ وہ رومیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، نیزے ان کی طرف لپک رہے تھے، تیر بارش کی طرح برس رہے تھے، لیکن زید کے قدم نہیں رکے۔